अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार और नाकाबिल यकीन कहानी। ओह, तो हमारा नया मुलाजिम ये है। लिली ने सरता पा उस नौजवान को देखा जिसने स्याह हैट पहनी हुई थी, गर्दन के गिर्द मफलर लिपटा हुआ था और दाहिने हाथ में बैग थामे आंखें झपकाता लिली को देख रहा था। उसकी आंखें गहरी झील जैसी थीं, भवें लंबी कमान जैसी थीं, होंठ गहरे गुलाबी, चेहरे की रंगत सांवली माइल गंदुमी थी, दूधिया फूले हुए गर्दन। उसके चेहरे की खूबसूरती मज़ीद बढ़ाने में अहम किरदार उसकी थोड़ी का डिम्पल अदा कर रहा था। चंद लम्हे उसका बगौर जायज़ा लेने के बाद लिली ने एमरेट की तरफ घूम कर कहा था, हाँ बेबी, आज से ग्लोरिया की जगह ये यहाँ काम करेगा। एमरेट ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर इसे यहाँ के असूल और ज़वाबित का भी पता होना चाहिए। इसे मेरी रूटीन के बारे में तफसील से बता देना। लिली ने तहकमाना अंदाज में कहा और बेनियाजी जाहिर करते हुए मुड़ी, मगर साथ ही वो दुज़दीदा निगाह उस खूबसूरत नौजवान जॉन पर डालना ना भूली थी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी जबकि एमरेट जॉन की तरफ मतवज्जा हुआ था। आंख खुली तो चेहरे पर सूरज की शुआएं पड़ती महसूस हुई। उसने अचानक ही आंखें मींची थीं। उसने चेहरे पर हाथ का साया किया और उठकर बैठ गई। शीशे की इस बड़ी खिड़की के पर्दे बांधे गए थे और खिड़कियों से सूरज की शुआएं अंदर कमरे में दाखिल होकर उसके बेड पर भी फैली हुई थीं। एमरेट सुबह जल्दी ही ऑफिस चला जाता था और इसका 10 बजे से पहले ना उठने का मामूल था। वो स्लीपर में पाँव डालती उठ खड़ी हुई और बाथरूम की तरफ बढ़ी। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर निकली और सीधी किचन की तरफ बढ़ी। किचन में जॉन नाश्ता बना रहा था। वो लिली के कदमों की चाप सुनकर फौरन मुड़ा। गुड मॉर्निंग मैम, आपके लिए नाश्ता तैयार कर रहा हूँ, आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। उसके लहजे में ज़रा सी खुजलत थी, गोया लिली के उठ जाने से पहले ही नाश्ता बनाने का इरादा था, मगर मुकम्मल तौर पर कामयाब ना हो सका था। ओह इट्स ओके, तुम आराम से तैयार करो, तब तक मैं यहीं बैठ जाती हूँ। लिली जो पहले किसी भी नौकर से सीधे मुंह बात तक ना करती थी, जॉन से काफ़ी मीठे लहजे में बोल रही थी। लफ्ज़ इंतज़ार से लिली को नफ़रत थी, मगर जॉन का इंतज़ार करवाना उसे बखुशी मंजूर था। ओके मैम, दिलकश मुस्कुराहट अपने वजी चेहरे पर सजाए वो बोला और दोबारा पैन में पड़े अंडे की तरफ मतवज्जा हुआ। उसकी मुस्कुराहट लिली के दिल को लगी थी। रात को सोते हुए लिली को सिर्फ जॉन ही के ख्यालात आते रहे थे। वो बावजूद कोशिश के भी उनको अपने जहन से ना झटक पाई थी। जॉन की खूबसूरती उसके दिल पर अपना असर कर गई थी। हालांकि एक मामूली से मुलाजिम से मोहब्बत, और वो भी लिली को। लिली नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसे एक मामूली से मुलाजिम में क्यों दिलचस्पी पैदा हो रही है। एमरेट के लिए नाश्ता तैयार कर लिया था ना? उसने टांग पे टांग रखी और उसे झुलाते हुए पूछने लगी। जी मैम, मुख्तसर सा जवाब मिला। क्या मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान सकती हूँ? ना चाहते हुए भी लिली ने यह सवाल जॉन से कर ही लिया। हालांकि वो मुलाजमीन से कभी भी उनके हवाले से कोई बात ना पूछती थी और ना ही उसे उनके बारे में जानने में दिलचस्पी होती थी। मैम, इस दुनिया में मैं अकेला हूँ। वालिदैन बचपन में ही छोड़ गए थे। ना जाने उनके बाद मुझे किसने पाला। बस इतना पता है कि जब होश संभाला तो खुद को एक अमीर कबीर घराने में खुद को घर वालों का नौकर बनकर उनका हर हुक्म मानते पाया। मैं नहीं जानता कि मैं उनको कैसे मिला। वहाँ की जेल जैसी ज़िंदगी से मैं तंग आ गया था मैम। प्यारो मोहब्बत नाम की कोई चीज़ वहाँ ना थी मेरे लिए। आखिर मैं वहाँ से भाग आया, भटकता भटकता यहाँ आ पहुँचा। यहाँ बहुत सौ के घर मुलाजिम रहा, मगर मेरी एक आदत की वजह से मैं ज़्यादा देर कहीं भी ना रह सका। मगर मेरी ये खुशकिस्मती है, मुझे आपके घर में मुलाजमत मिल गई, वरना ना जाने अब मैं कहाँ कहाँ ठोकरें खाता फिरता। जॉन ने मगन से अंदाज में अपनी कहानी सुनाई। लिली काफ़ी हैरत और इस्तेजाब से उसे सुन रही थी। वो बेसाख्ता बोली, ओह मुझे सुनकर काफ़ी हैरत हुई। जॉन मुस्कुरा दिया।
ویسے تمہاری کون سی عادت تھی جو تمہیں ہر جگہ سے نکلوا دیتی ہے؟ آپ کو فی الحال نہیں بتا سکتا۔ جان للی کو نہیں بتانا چاہتا تھا اور للی نے بھی زیادہ کوریت ضروری نہ سمجھی۔ اس کے بعد ان دونوں میں کوئی اور بات نہ ہوئی۔ جان کی پشت للی کی طرف تھی، للی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے حرکت کرتے بازو، پشت پر شرٹ میں بنتی سلوٹیں، کام کرتے ہوئے اس کا چہرہ کبھی کبھار دائیں یا بائیں کو آدھا مڑ جاتا تو للی اس کے خوبصورت گہرے گلابی ہونٹوں کو وارفتگی سے دیکھتی۔ ناشتہ تیار کر کے جان نے اسے ڈائننگ ٹیبل پر بڑے سلیقے کے ساتھ رکھا اور باقی دیگر کاموں سے متعلق للی سے پوچھنے لگا۔ للی نے اسے کام بتائے تو وہ تابع داری سے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ للی نے ناشتہ کیا اور حسب معمول لان میں صبح کی دھوپ میں بیٹھ گئی۔ جان اندر کہیں مصروف تھا۔ للی کے ذہن کا دھارا نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار جان کی طرف مڑ رہا تھا۔ نہ جانے جان نے آتے ہی اس پر کیا جادو کر دیا تھا۔ حالانکہ للی اتنی جلدی حسین سے حسین مرد سے بھی متاثر نہ ہوتی تھی۔ جان میں خوبصورتی کے علاوہ بھی کچھ ایسا تھا جو للی کو اپنی طرف صرف ایک ہی رات میں کھینچنے لگا تھا۔ للی، میں چند روز کے لیے بزنس ٹور پہ ملائیشیا جا رہا ہوں، ایمرڈ نے رات کو بستر پر دراز ہوتے ہوئے للی کو بتایا، جو اس قدامت آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے گالوں پر ہتھیلیاں رکھے اپنے چہرے کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ اوہ، کب جاؤ گے تم؟ اس نے آئینے میں ہی ایمرڈ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کل ہی، اس نے اب لیپ ٹاپ اپنے سامنے کھولتے ہوئے جواب دیا۔ کل ہی؟ ہاں، اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے للی؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا ایمرڈ؟ اتنا اچانک جانا ظاہر سی بات ہے حیران تو کرے گا ہی۔ ویسے میرے لیے ضرور کچھ لیتے آنا۔ للی نے مسکراتے ہوئے آئینے میں ایمرڈ کے تاثرات دیکھے۔ وہ بھی مسکرایا۔ کیوں نہیں، ضرور۔ وہ ہنستی اور اٹھ کر اب ایمرڈ کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ایمرڈ کے ساتھ باتوں کا طویل سلسلہ ہمیشہ کی طرح آج بھی شروع ہو چکا تھا۔ للی خلاف معمول اس کے باہر جانے کی خبر سے بہت خوش ہوئی تھی، مگر اس نے اپنی خوشی ایمرڈ پہ ظاہر نہ ہونے دی تھی۔ اس خوشی کی وجہ وہ جانتی تھی، جسے وہ اپنے دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ ایمرڈ جا چکا تھا، للی اسے پیار بھرے بوسوں کے ساتھ رخصت کر چکی تھی۔ ایمرڈ کافی خوشی اور سرشاری میں نکلا تھا۔ للی بھی کافی خوش تھی، اسے اب جان کو اپنی طرف کھینچنے کا اچھا موقع مل گیا تھا۔ حالانکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ جان خود بھی اس سے محبت کرتا ہے، مگر اسی طرح ظاہر نہیں کر رہا جس طرح للی اس پہ اپنی محبت ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ ایمرڈ کے جاتے ہی للی نے اپنی مقناطیسی خوبصورتی کو بروئے کار لانا شروع کیا۔ وہ اب اکثر جان کے آس پاس رہتی، اس سے باتیں کرتی۔ جان کے دل تک بھی شاید اس کی محبت کی لہریں تیرتی ہوئی پہنچ گئی تھیں۔ وہ بھی اب اس سے کافی بے تکلف ہونے لگا تھا۔ ایمرڈ کو گئے ہوئے 4 دن ہو گئے تھے۔ ان 4 دنوں میں للی اور جان کے درمیان احترام کا فاصلہ گھٹ کر 1 فٹ تک پہنچ گیا تھا۔ جان للی کا اپنے اس قدر قریب ہونے سے گھبراتا تھا، نہ جانے کیوں۔ للی اس بات پہ حیرت کا اظہار کرتی تو وہ عجیب سے بے ربط اور گھبرائے ہوئے لہجے میں للی کو تنبیہ کرتا کہ وہ اس کے زیادہ قریب نہ ہوا کرے، ورنہ اس کے جذبات اس کے قابو سے باہر ہو جائیں گے، اور للی تو چاہتی ہی یہی تھی۔ وہ جان کا وجود چاہتی تھی اور جان اس بات سے گھبراتا تھا۔ دیکھو للی، میرے زیادہ قریب نہ آیا کرو۔ جب تم میرے اس قدر قریب آتی ہو تو میرے لیے اپنے جذبات دبانا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھ سے دور رہا کرو للی، ورنہ تمہیں نقصان۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، للی نے عجیب خود سپردگی سے اسے دیکھتے ہوئے مسحور مدہوش انداز میں اس کی بات کاٹی۔ نانا، آج تمہیں اپنا وجود دینا ہوگا مجھے۔ وہ دونوں للی کے کمرے میں تھے۔ للی اسے زبردستی وہاں لائی تھی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، دروازہ بند تھا اور کھڑکیوں کے آگے باریک پردے گرے ہوئے تھے، جن سے چاند کی روشنی آسانی سے گزر کر کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ دونوں کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ جان کی پشت دروازے سے لگی تھی، جبکہ للی جان کے عین سامنے اس کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھ کر جان کو گویا درمیان میں قید کیا تھا۔ جان ہانپ رہا تھا۔ للی اسے خود سپردگی سے گھور رہی تھی۔ دیکھو للی، بات کو سمجھو، میں صرف دور ہی سے تم سے محبت رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے جسمانی تعلق نہیں جوڑ سکتا، ورنہ تم
اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی جان کے اد کھلے ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش کروانے کا اشارہ دیا۔ جان، عجیب تنبیہی انداز میں اس نے سرگوشی کی تھی۔ جان خاموش ہوا تھا۔ وہ جان کے اتنے قریب کھڑی تھی کہ اس کی گرم جوان سانسیں جان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ اپنے ہونٹ جان کے ہونٹوں کے قریب لے جانے لگی۔ دونوں کے جذبات اس وقت بھڑک رہے تھے۔ جان، جو چند لمحے پہلے مزاحمت کر رہا تھا، دیوانہ وار لیلی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے سلگتے ہونٹ چومنے لگا۔ لیلی بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ لیلی کے ہونٹ جان کے ہونٹوں سے سفر کرتے ہوئے اس کے دودیا نرم ابھری ہوئی گردن تک پہنچے۔ جان نے بھی اپنے ہونٹوں کو لیلی کے برہنہ کندھے پر پیوست کر دیا اور کچھ لہجوں بعد اس کے ہونٹ لیلی کی گردن کی سیر کر رہے تھے۔ اچانک ہی لیلی کو محسوس ہوا تھا کہ جان نے اب اپنے ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ لیے ہیں اور وہ اب اس کی کمر کو زور دیے جا رہا ہے۔ لیلی کی کمر کے گرد جان کے بازو کافی مضبوطی سے لپٹ چکے تھے۔ جان نے دفتن اپنی تمام تر قوت لگائی اور لیلی کو یوں محسوس ہوا جیسے جان نے اس کی پسلیوں کو ایک دوسرے کے اندر پیوست کر دیا ہے۔ لیلی بے اختیار تڑپ اٹھی۔ ایک سسکاری اس کی ہونٹوں سے کرب کی طرح نکلی۔ جان، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ خود کو چھڑانے کے لیے مزاحمت کر رہی تھی۔ جان کا زور بڑھتا جا رہا تھا مگر اس کے ہونٹ اپنا کام اب بھی کر رہے تھے۔ اس کے ہونٹ لیلی کی گردن پر تھے اور لیلی آنکھیں میچے درد سے بلبلا رہی تھی۔ جان، چھوڑ دو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو! درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں درد کی سرخی تیر گئی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مزاحمت کر رہی تھی مگر جان اسے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ مسلسل حرکت میں تھے۔ آہ جان، کیا کر رہے ہو؟ مجھے چھوڑو! اور پھر لیلی کی ایک طویل چیخ نکلی۔ یہ وہ آخری طویل چیخ تھی جو جان کے دانتوں کے اچانک نوکیلے ہو کر بڑھ جانے کے بعد اس کی نازک گردن میں پیوست ہونے کے بعد ابھری تھی۔ چند لمحے بعد جان کے نوکیلے خون آلود دانت گردن سے نکلے تو لیلی کا پورا تڑپتا ہوا وجود سفید پڑ چکا تھا، گویا جان نے اس کی گردن کے ذریعے اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا تھا۔ جان نے اس کی کمر کے گرد سے بازو ہٹائے اور لیلی لڑکتی ہوئی فرش پر جا گری۔ اوہ لیلی، کہا تھا نا میں نے، میرے زیادہ قریب مت آیا کرو ورنہ اگر میرے جذبات بھڑک اٹھے تو۔ بات ادھوری چھوڑ کر اس کا خوفناک قہقہا خاموش کمرے میں ابھرا۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک میں کہیں بھی کسی کے گھر ٹک نہ سکا کہ میں جہاں بھی جاتا وہاں کی کوئی نہ کوئی عورت مجھ پہ نگد دل ہار بیٹھتی اور پھر مجھ سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں اپنی ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ اس کے بعد وہ کہے لگاتا ایک چمگادڑ بن کر اڑتا ہوا کھڑکی کی باریک درز میں سے باہر نکل کر فضا میں کہیں گم ہو گیا، کہیں اور ملازمت کی تلاش میں۔